سنی ہے، جو پہلی تلاوت جو ہم نے مقدس پولس رسول کے خط سے سنی ہے عبرانیوں کے نام، اس میں ہمیں بہت اچھا پیغام ملتا ہے کہ خداوند سچا خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے پولس رسول کے ذریعے کہ پہلے زمانے میں جس طرح یہودی لوگ، قوم بنی اسرائیل کوئی بھی کام کرتے تھے اس کی قربانی دیا کرتے تھے، سوختنی قربانیاں، برے کی قربانیاں، بچڑوں کی قربانیاں، اور ہر بار ان کو قربانی دینا پڑتی تھی۔ ہر بار کیا کرنا پڑتا تھا؟ گھر سے باہر کہیں گئے ہیں، جب گھر سے واپس آئے تب بھی قربانی دینی پڑتی تھی۔ اسے کہتے تھے سلامتی کی قربانی، کہ گھر ہم واپس آ گئے ہیں، سلامتی کی قربانی دینی پڑتی تھی۔ اگر ہم نے شادی کر دی ہے بچی بچے کی تو اس کے بعد پھر قربانی دیا کرتے تھے، کہ وہ ہوتی تھی کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ یہ قربانی جو ہوتی ہے ہمارے لیے، یہ قربانی کا نام تھا جی میرے ذہن میں نہیں ہے، شکر گزاری کی قربانی چڑھایا کرتے تھے، کہ خداوند کی شکر قربانی جو تھی چڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے 10 حکموں کو 200 کچھ حکم بنا دیے ہوئے تھے، اتنی اس میں رسمات کو ڈال دیا ہوا تھا۔ تو خداوند کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ یسوع نے ان ساری سوختنی قربانیوں سے ہمیں آزاد کر دیا، کیونکہ برے کے خون سے یا مینڈے کے خونوں سے ہمیں نجات نہیں مل سکتی تھی، اور یسوع نے اپنا خون بہا کے ہمیں نجات دے دی۔ اور یہ نجات ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسیح جو یسوع ناصری کے نام کا بپتسمہ لیتا ہے وہ نجات یافتہ ہے، وہ نجات یافتہ ہے، وہ تمام گناہ اس کے یسوع نے اپنے اوپر لے لیے۔ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ یسوع ہمیں کہتا ہے اب تم غلام نہیں رہے بلکہ تم بیٹے اور بیٹیاں۔ ہم کیا ہیں جی؟ بیٹے اور بیٹیاں۔ جبی صاحب یار بات آپ سنیں گے، میں کس سے اگر نہیں سننا چاہتے تو پھر آگے چلتے ہیں، اگر نہیں سننی تو میں بند کر دوں۔ اپنی زندگی میں خدا کو اہمیت نہیں نہ دیں گے، آپ یقین کریں آپ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو 100% کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، دنیا میں آگے بڑھنا ہے، تو اپنے پاک کلام کو، اپنے خدا کے نام کو سب سے پہلے افضلیت دینا۔ آپ نے کبھی مسلمانوں کے بچوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے جب وہ دعا کرتے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ۔ ان کا جو استاد ہوتا ہے نا، انہوں نے کنا تے رکھدا ہے تے اتھے میں ایک بچے نوں ہاتھ بھی لا داں گا نا، ان دی ماں میرے گھر لڑن آ جائے گی، بوا میں تینوں دس سکنا وا کہ ماں میرے نال لڑن آ جاندے نے۔ تو آپ لوگ اگر نہیں چاہتے تو آپ نہ آیا کرے دعا میں۔ اگر آپ کا خدا کو پاک کلام کو سننے کا یا آپ کو خدا کے پاک کلام کو پڑھنے کا نہیں شوق تو آپ نہ آئیں، دعاؤں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح کی ایک ماں آپ کو تمثیل سناتا ہوں۔ ایک بندے نے بڑا اچھا گھر بنا لیا اور اس نے ایک کمرہ عبادت کے لیے بھی مخصوص کر دیا، اور ہر روز فادر جی جاتے تھے ان کے گھر، دعا کراتے تھے، پاک ماس کی قربانی چڑھاتے تھے اس کمرے میں جو انہوں نے مخصوص کیا تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا وہ بندے کے ذہن میں شیطانی آ گئی، اس نے کہا میں فادر نو چیک کراں گا کہ فادر کڈا ایماندار ہے۔ اس نے سارا پیسہ نا اپنا کمرے کے اندر پھیلا دیا اور خود اوپر لے چھت پہ چلا گیا۔ فادر جی آئے، انہوں نے کھولا، انہوں نے کہا جی گھر دے کتنے نہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے یار۔ فادر نے دیکھو انے پیسے، فادر نے اکٹھے کیتے سارے پیسے تے ایسے طرح پاک کلام پیا ہوندا سی، انہیں پاک کلام دے وچ رکھ کے تے انہوں بند کر دیا تے فادر جی بھی چلے گئے، دعا کر کے نہ کلے چلے گئے۔ وہ پاک کلام کھول دے نہیں سی ہوندے،
ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਦਰ ਨੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਚਰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਦਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਵੀ ਫੜ ਲਿੱਤਾ। ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ? ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰ, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਕਰ। मेरी गाल दी तुहानू समझ आ रही है कि नहीं? उन्होंने एक घर अपना मखसूस किया हुआ था दुआ के लिए। उन्होंने कहा फादर जी तुसी साढ़े चोर हो। उन्होंने फादर जी बड़ा परेशान हुए, कहते मैं तो पैसे पाकलाम दे विच रख के आ गया सा, लगता इन्होंने पाकलाम खोलिया। फादर ने कहा जी किन्ने लख की चोरी सी? उन्होंने कहा जी 3 लाख की चोरी सी। उन्होंने कहा भाजी तुसी अपने घर चो लभो, तुहाडे पैसे तुहाडे घर च ही हैगे ने। कहते नहीं फादर जी साढ़े घर च हुंदे ते सानूं लभ जाने सन, वो तुसी लैके आ गए। उन्हें कहा तुसी अपने दुआ वाले कमरे जाके दुआ करो ते अपना अपना पाक कलाम खोलो ते तुहाडे पैसे तुहानूं लभ जाणगे। उन्हें कहा फादर जी कित्थों लभेगा, असीं ते सारा घर खोल मारिया, तुहाडे तो इलावा साढ़े घर कोई आंदा ही नहीं ते तुसी साडा पैसा चुके। उन्हें कहा चलो जी मैं इत्थे बैठा हाँ, ए कलीसिया के लोग जान, ए कलीसिया के सामने पाकलाम खोलणगे तो देखना पैसे पाकलाम चो निकल आउणगे। कलीसिया के लोग गए, उन्होंने कोई मोतबर बंदा सी जिस तरह वारस साहब वगैरह, उन्होंने कहा जी पाकलाम लियाओ जी। पाकलाम लिया, पाकलाम खोलिया तो विच दथियाँ बनिया सी। उन्होंने कहा कि फादर जी ने सही कहा सी, तुहाडे पैसे तुहाडे पाकलाम च। ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਰੀਅਤ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। खुदावंद सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस पाकलाम की खोलने की ताकत अता फरमाए। आए हम अपने रसूलों का अकीदा पढ़ेंगे, अपने ईमान का इकरार करेंगे।